کشمیر سنیں پورا کشمیر سنو FM 89.4 سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج کے ایچ خورشید جو عظیم کشمیری رہنما ہیں ان کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے، اور یقیناً کے ایچ خورشید کی بڑی خدمات ہیں اور ایک بڑی زبردست شخصیت تھے کے ایچ خورشید، اور ان کا نام ہمیشہ کشمیر میں زندہ و تابندہ تھا، زندہ و تابندہ ہے۔ کے ایچ خورشید پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے دیا کہ آزاد کشمیر پہ کوہتیانے کا، آزاد کشمیر پہ قبضے کا، اور وہ روایتی باتیں اور وہی گھسی پٹی گردان جو وہ ہمیشہ سے دہراتا رہا ہے، اس پہ انہوں نے بات کی ہے، اور یقیناً آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے اس پہ بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور بھارت بہت جلد بھول گیا ہے کہ جب انہوں نے نام نہاد ایک سرجیکل سٹرائک، جھوٹی سرجیکل سٹرائک کی تھی، تو اس پہ جو پاکستان نے ان کو رسپونڈ کیا تھا اور پاکستان نے جو ان کو جواب دیا تھا، تو وہ بھارت بھول گیا، اور آزاد کشمیر میں جس طرح سے بھارتی پائلٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کے عوام نے سلوک کیا تھا وہ بھی شاید بھارت بھول گیا ہے، لیکن اس کو یاد کروانا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرنے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچ لے کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ دفاع پاکستان کے ہمیشہ سے فرنٹ اینڈ سولجر رہے ہیں، اور ایسا کوئی اگر ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستانی فوج سے پہلے آزاد کشمیر کے عوام بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دینے کو تیار ہیں۔ تو پروگرام کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ عظیم کشمیری لیڈر کے ایچ خورشید، ان کا یوم وصال ہے۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے بالکل سامنے ان کا مقبرہ واقع ہے، اور آج بھی بہت ساری تقریبات وہاں پہ منعقد ہو رہی ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر بھی ہر سال کے ایچ خورشید کی جو برسی ہے وہ مناتی ہے۔ کے ایچ خورشید جدوجہد آزادی میں ایک بڑے زبردست لیڈر کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے تھے، اور وہ جو ہے نا ان کی شخصیت کی جب ہم کے ایچ خورشید کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑی سادہ شخصیت، بڑی خوبصورت شخصیت، ہماری ہسٹری جو ہے ایسے چند ہی ناموں کو اپنے دامن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتی ہے جو اپنی زندگی کو کسی عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ خورشید حسن خورشید، جنہیں دنیا کے ایچ خورشید کے نام سے جانتی ہے، انہیں روشن ستاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسے عزم اور جدوجہد کی کہانی ہے جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حقوق، آزادی کے لیے بسر ہوئی۔ خورشید حسن خورشید 13 جنوری 1924 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی محمد حسن ایک معلم تھے، ان کے زیر سایہ ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امر سنگھ کالج سری نگر چلے گئے۔ تعلیمی مراحل میں وہ ایک ذہین اور جرأت مند نوجوان کے طور پہ ابھرے، اور یہی اوصاف آگے چل کر ان کی قیادت کی بنیاد بنے۔ کے ایچ خورشید کی زندگی میں ایک اہم موڑ جو ہے نا 19 نومبر 1942 کو آیا، جب ان کی ملاقات بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے ہوئی۔ اس ملاقات نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ قائد اعظم نے ان کے خلوص، ذہانت اور عزم کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہیں قیام پاکستان کے تاریخی لمحات کا نہ صرف مشاہدہ کرنے بلکہ ان میں براہ راست حصہ لینے کا موقع ملا۔ یہی قربت تھی جس نے انہیں سیاست اور قیادت کی باریکیوں کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد دی۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کے زیر سایہ انہوں نے آزادی، اصول پسندی اور دیانتداری کا جو درس حاصل کیا وہ ان کی پوری زندگی کا حصہ بنے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد کے ایچ خورشید نے اپنی ساری توجہ اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کی جانب مبذول کروائی،
اور وہ جدوجہد آزادی میں جو ہے نا بڑے وہ متحرک رہے۔ 1959 میں انہیں آزاد جموں کشمیر کا صدر منتخب کیا گیا اور وہ پہلے ایسے صدر تھے جو عوامی انتخاب کے ذریعے اس منصب پہ فائز ہوئے تھے۔ اپنے صدارت کے عرصے میں انہوں نے آزاد کشمیر میں جمہوری اقدار کے فروغ، عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی جمہوریت کے نفاذ کے لیے کئی اصلاحات متعارف کروائی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کشمیر کے عوام کو خود اپنے فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے اور ان کی قیادت عوام کے حقیقی جذبات کی ترجمان ہونی چاہیے۔ 1964 میں جب انہیں صدارت سے الگ کر دیا گیا تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ایک نئی راہ تلاش کی۔ انہوں نے جموں کشمیر لبریشن لیگ کی بنیاد رکھی جو ریاستی عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔ ان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا جو قائد اعظم علیہ رحمہ کہا تھا کہ کشمیری عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہونا چاہیے اور انہیں کسی بھی جبر کے ذریعے سے کہیں پہ بھی مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، جو کچھ بھارت ان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بہت روا جو ہے نا رکھے ہوئے تھا۔ 11 مارچ 1988 کو ایک افسوسناک حادثے میں ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت چند روپے جو ہے نا وہ ان کے پاس تھے اور ان کی امانت داری جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہے۔ ان کی وفات کا ایک بڑا قومی نقصان ہے، خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو انہیں ایک سچے دیانتدار اور بہادر رہنما کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ انہیں مظفر آباد میں سپرد خاک کیا گیا اور ان کی قبر آج بھی ان کے مشن کی یاد دلاتی ہے۔ خورشید حسن خورشید کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی شخصیت سادگی، اصول پسندی، دیانتداری اور بلند جو ہے نا وہ نظریات کا حسین امتزاج تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اصولوں پر سودے بازی سے انکار کیا اور اپنے موقف پہ ثابت قدم رہے۔ آج جب جموں کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو ان کی جدوجہد میں کے ایچ خورشید کی فکر اور نظریات کی جھلک صاف طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا خواب ایک ایسا جموں کشمیر تھا جہاں پہ لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے اور وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کریں گے۔ کے ایچ خورشید آج ہمیں نہیں رہے لیکن ان کا نظریہ، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قائد اعظم کے ساتھی، قائد اعظم کے دست راز، قائد اعظم کا مشکل میں ساتھ دینے والے کے ایچ خورشید، ان کو آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے اور وہ آج ہمیں نہیں ہیں لیکن ان کا نام وہ جو ہے نا ہماری ہسٹری میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کے ایچ خورشید جو ہے نا ان کی جدوجہد آزادی میں بڑی خدمات رہی ہیں، ان کا بڑا ایک کردار تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر کے جس وقت انہوں نے وزٹ کیا تو محترم کے ایچ خورشید صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے تایا جان سے ان کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انہیں ملاقات کے لیے قائد اعظم صاحب کے پاس لے گئے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مسلم اسٹوڈنٹ تنظیم کا بانی ہوں۔ قائد اعظم بہت خوش ہوئے۔ محترم کے ایچ خورشید نے گزارش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں روزانہ آپ کے پاس آیا کروں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے اس کی اجازت دے دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کی صحت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنی خدمات پیش کی تو قائد اعظم نے ان سے کام کروانا شروع کر دیا۔ آپ کا لکھنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور یہ کام کریں۔ کے ایچ خورشید نے یہ آفر بخوشی قبول کر لی اور قائد اعظم کے ساتھ ممبئی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب گھر بتایا تو آپ کے والد انہیں ساتھ لے کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ بی اے کے طالب علم تھے۔ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر نہ کریں، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ اس طرح آپ بطور پرائیویٹ سیکرٹری قائد اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ ہو گئے۔ ان پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی الفاظ ہیں کہ پاکستان میں نے اور میرے پرائیویٹ ٹائپ رائٹر نے بنایا ہے۔ کے ایچ خورشید صاحب کا تعلق پڑھے لکھے گھرانوں سے تھا۔ آپ کے والد محترم مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ان کی اہلیہ بیگم ثریا خورشید کے والد ڈاکٹر تھے۔ تحریک پاکستان کا کام زوروں پہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ کی سری نگر وفات ہو گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گھر جانے کا کہا تو خورشید صاحب نے فرمایا کہ میں یہیں سے ایصال ثواب کر دیتا ہوں تاکہ تحریک کا کام جاری رکھ سکوں، کر سکوں۔ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گھر بھیج دیا۔ آپ کو سری نگر پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔
اور 1 سال سے زائد عرصہ وہ جیل میں رہے۔ اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کا خاندان کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو وصیت کی تھے کہ ایچ خورشید کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ان پر پوری توجہ دی۔ ان ہی کی خواہش پر آپ انگلینڈ گئے اور تعلیم حاصل کی کہ ایچ خورشید کی اہلیہ محترمہ سریہ خورشید کراچی محترمہ فاطمہ جناح کے پاس رہی اور انہیں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ آپ مصنفہ تھی اور بہت ساری کتابوں کی آپ لکھی آپ نے، جن میں تاریخی معلومات تھی کہ ایچ خورشید نے اپنی زندگی بہت سادہ گزاری۔ آپ قائد اعظم کے سیکرٹری، 2 بار آزاد کشمیر کے صدر، اہلیہ پارلیمنٹ کی ممبر، مہاجر ہونے کے باوجود اس مرد درویش نے ایک مرلہ جگہ نہ آزاد کشمیر میں اور نہ پاکستان میں الاٹ کرائی۔ میرپور آزاد کشمیر لبریشن لیگ کا اجلاس اٹینڈ کیا اور لاہور واپسی کے لیے نکل گئے تو راجہ بسی محمد نے عرض کیا کہ آپ گجرات میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے جلال پور جٹاں گھر جانا تھا۔ آپ گجرات سے لاہور جانے والی ویگن پر سوار ہو گئے۔ بدقسمتی سے ویگن گوجرانوالہ شہر سے پیچھے سیالکوٹ بائی پاس کے قریب ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس میں آپ کی موت واقع ہوئی۔ شناخت ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پرسنل سیکرٹری، 2 بار صدر آزاد کشمیر رہنے والی شخصیت ویگن میں سوار اور جیب میں صرف 37 روپے تھے۔ آپ کی ڈیڈ باڈی کو لاہور جس فلیٹ میں لے جایا گیا وہ فلیٹ بھی کرائے کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی اچھا انسان دیانتدار لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو مال و دولت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کے جسد خاکی کو لاہور سے مظفر آباد لے جایا گیا۔ تدفین کے انتظامات حکومت وقت نے کیے۔ اس حادثے میں جو ہے نا اور بھی ایک شخص جن کا نام ریاض تھا، وہ بھی ان کی بھی وفات ہوئی۔ تو کے ایچ خورشید کی شخصیت پہ، کے ایچ خورشید کے کردار پہ، کے ایچ خورشید کی پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ہم زیادہ اس موضوع پہ وقت کی کمی کے باعث بات نہیں کر سکتے، لیکن آج پوری کشمیری قوم کے ایچ خورشید کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کا جدوجہد میں کردار، ان کی سادگی، ان کی جو ہے نا ایمانداری اور ان کی اتنی سفید پوشی کہ جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی جیب میں صرف 37 روپے تھے اور ویگن کے سفر میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ شخص تھے جو 2 بار آزاد کشمیر کے صدر رہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص 2 بار آزاد کشمیر کا صدر رہا وہ اتنی سادگی اور انکساری کا مظاہرہ کرے۔ تو ہم پروگرام کے خاتمے کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارا چونکہ اگلا پروگرام اس کا وقت بڑا قریب ہے، وہ بھی شروع ہونے کے قریب ہے، تو آج ہم نے کے ایچ خورشید پہ گفتگو کی، تو آج باقی پروگرامات میں بھی ہم اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے اپنے ہیروز کے حوالے سے، ان کی خوبصورت شخصیات، ان کا جو زبردست ایک کردار ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت تقریباً اختتامی مراحل میں ہے، اور ہم آپ سے انشاءاللہ ابھی اگلا پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔